اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ہوئی پھر اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو ہوئی ہے وہ فارمرز کسان کی پیمنٹس. ماضی میں یہی پریکٹس رہا تھا کہ جو گورنمنٹ قیمت مقرر کرتی تھی اس قیمت پہ کبھی بھی پیسے کسان کو نہیں ملے. نہ صرف یہ ظلم تھا بلکہ یہ تھا کہ جو کم دام تھا وہ بھی اس کو 4-4 5-5 سال کی ڈیلے کے بعد دیا جاتا تھا، جبکہ قانون بھی موجود تھا. اور اس پیسے کی نہ ادائیگی کرنا جو ہے وہ تو ایک کرمنل آفینس بنتا ہے. تو جیسے گورنمنٹ نے اپنی ول دکھائی تمام کسانوں کے تمام واجبات جو ہیں وہ ادا ہو گئے اور ابھی کسان جو ہے اس سے کافی خوشحال ہوا ہے. پھر جو ایک اہم چیز تھی، کیونکہ چینی کی قیمتوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی پرائس فکسیشن فار دا فرسٹ ٹائم کی گئی. اس میں حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، خاص کر پنجاب حکومت کو بہت دشواری کا سامنا ہوا، کیونکہ بار بار جو مختلف مل مالکان تھے یا ان کی ایسوسیشن ہے وہ لٹیگیشن میں بھی جاتی رہی مختلف فارمولہ کے اندر، کوئی بھی نہ کوئی تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ. تو وہ ایک تسلسل کا عمل ہے، لیکن حکومت نے اپنی جو ول تھی وہ جاری رکھی اور قیمت انہوں نے مقرر کر دی ہے جو شوگر کی، اور اس کے ایک فارمولہ کے تحت قیمت مقرر کی گئی ہے. اب اس قیمت کے اوپر چینی کی سپلائی جو ہے وہ چیلنج ہے، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا رہے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ایک کمیٹی کی سربراہی کی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی، سندھ سرحد گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اس کے اوپر کام جاری ہے. ہمیں کچھ چیزیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کوئرسو میئر لینے سے روکا گیا ہے انتظامیہ کو. نیکسٹ ویک شاید اس کی دوبارہ ڈیٹ ہے، لیکن جو پرائس فکس کرنا ایک بہت بڑا عمل تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قیمت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو ایڈمنسٹریٹو میئر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ثمرات اگلے سیزن سے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے، وہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک بہت جدید نظام ہے جو ایف بی آر کی طرف سے تمام شوگر ملز کے اوپر انسٹال کیا جا رہا ہے، جو کہ جدید آلات سے، جس میں کیمراز بھی ہیں جیسے سی سی ٹی وی ہوتا ہے، کہ شوگر کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تمام کور ہوگی اینڈ ٹو اینڈ، کہ کتنی شوگر کرش ہو رہی ہے، کتنی بوریوں میں پیک ہو رہی ہے، کتنی بوریاں ہیں. وہ تمام چیز ایف بی آر کے پاس ہیڈ کوارٹر میں اور کین کمشنرز کے پاس اس کی ڈیٹا شیئرنگ ہوگی. تو ایک تو آپ کی سٹاک ٹیکنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگی وداؤٹ ہیومن انٹریکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کی مد میں ہے اس میں چوری کا کلا کما کیا جا سکے گا. تو یہ ایک بڑا اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے انسٹال کرنے میں بھی ہمیں بے شمار لٹیگیشن سے گزرنا پڑا، کیونکہ حکومت اگر اچھا کام کرنے جا رہی ہے، مختلف پارٹیاں اس میں، کبھی ایک کورٹ سے اسٹے آ جاتا، کبھی دوسرے کورٹ سے. لیکن میں داد دینا چاہوں گا جو ہمارے اٹارنی جنرل آفس ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر جا کے اس کا بڑا بھرپور دفاع کیا حکومتی پالیسی کا، اور عدالتوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. لیکن بار بار ایسا رکھنا ڈالا جاتا تھا جس کی وجہ سے کچھ اس میں ڈیلے ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے میجورٹی آف ملز کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انسٹال ہو جائے گا. اسی طرح سے کین کی پروکیورمنٹ کو آن لائن سسٹم کیا جا رہا ہے پنجاب میں، کہ جو گنے کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ایک تو وہ، اور دوسرا اس گنے میں سے کیا سکروز کنٹینٹ نکلتا ہے اس کے لیے حکومت اپنی لیبز بنا رہی ہے. اور یہ لیبز بنانے کے لیے بھی کوئی حکومت الگ سے فنڈز نہیں دے رہی. گنے کی فروخت کے وقت سیس ٹیکس ہوتا ہے جو اسی پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. ماضی میں کبھی بھی اس سیس ٹیکس کو، اس کے دو پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ روڈز بنائی جاتی ہیں جو ملوں کے ارد گرد ہوتی ہیں تاکہ کسان اپنا اجناس بہتر طریقے سے لا سکیں، اور دوسرا یہ لیبز وغیرہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں جہاں پہ اس کی کتنی اس کے اندر سکروز کنٹینٹ ہے وہ دیکھا جا سکے. تو ان لیبز کا بھی قیام کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ چل سکے کہ اس سال گنے کی فصل میں سے کتنی چینی کس مل نے پیدا کی ہے. تو یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے. اگر آپ اس کو ہول سم میں دیکھیں گے تو یہ ان کے انکوائریز، کمیشنز، ان کے ثمرات ہیں. تو ایک تو یہ شوگر کا تھا. شوگر کے بعد آ جاتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر. پیٹرولیم پروڈکٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اب تو قیمتیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جس کے اثرات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا پچھلے سال کہ جب قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی. تو جب قیمتیں کم ہوئی تھی تو پاکستان میں مختلف شہروں میں شارٹیج بھی ہو گئی تھی پیٹرول کی.
جو کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اب تو قیمتیں کم ہیں، شارٹیج کیسے ہوئی. تو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن فیڈرل کیبنٹ کے حکم پہ بنا، اور پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنانے کو کہا، بلکہ جو ٹی او آرز تھے انہوں نے ہی ڈٹرمن کیے. تو ان ٹی او آرز کی روشنی میں جو کمیشن تھا اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ان کا کنکلوژن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جو او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے ہوڈنگ کی ہے، اور جو پروفٹ تھا، جو فائدہ تھا قیمتیں کم ہونے کا، وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا. اور یہ ایک جو حکومت کا اس کے اندر موقف تھا، یہ کرمنل ایکٹ تھا. دیکھیے، جب پہلی تو بات ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اگر قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن جب قیمت کم ہوگی تو وہ آپ کو بھی قیمت کم ملے گی. لیکن ایک ماہ ایسا آیا جب قیمت تو کم کر دی گئی، کیونکہ قیمت تو حکومت نے کم کرنی ہے، لیکن پیٹرول سپلائی نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے جب انکوائری کی گئی تو او ایم سیز اس کے لیے رسپانسبل تھی. جب کمیشن بنا اور کمیشن نے اپنی جو فائنڈنگز دی تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بہت زیادہ انلیگل پیٹرول پمپس تھے. 2000 سے زائد انلیگل پیٹرول پمپس جو تھے پورے ملک میں، ان کو بند کیا گیا اوگرا سے مل کے ایف آئی اے نے. دوسرا، او ایم سیز مختلف ممالک میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کو، یہ بھی ان کی فائنڈنگ تھی، 8, 10, 7، انڈیا میں شاید 10 سے نیچے ہیں. ہمارے یہاں کو 45 سے زائد او ایم سیز ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ لائسنسز دیے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انلیگل پیٹرول پمپس ہیں ان کے اوپر وہ پیٹرول بکتا ہے جس کے اوپر نہ آپ کوئی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ جا کے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ تو پورے پیسے دے رہے ہیں، لیکن حکومت کے خزانے میں وہ پیسے جمع نہیں ہو رہے. تو اس پریکٹس کو روکا گیا، جس کا ایک سیدھا فائدہ یہاں پہ نظر آیا کہ یہ معلومات آنے کے بعد سے پی ایس او جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اس کی سیل میں 36% اضافہ ہوا، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو اس پریکٹس میں ملوث نہیں تھی، ان کی چونکہ جب چوری رکی تو ان کی بھی سیل میں، جیسے کہ شیل ہے، 28% ان کا اضافہ ہوا ان کی سیل میں، کیونکہ یہ جو پیٹرول رکا. اب دوسرا حصہ تھا کہ لائبلٹی ڈٹرمن کرنا کہ کس نے کیا کیا. تو 2 طریقے سے وہ ڈٹرمن کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ جب قیمت کم تھی تو جو تیل خریدا ہوا تھا، جن ویسلز میں تیل آتا تھا، ان کو برتھنگ نہیں کی گئی. جس دور میں 20 دن 25 دن جب وہ کم تھا تو وہ ویسلز 2 تھی، ایک پلوٹس اور ایک ٹام آسٹرڈ، ان کی برتھنگ نہیں کی گئی. تو وہ جو سستا تیل تھا وہ ڈاک ہو کے عوام تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے، اور یہ سراسر ان کی اس کے اندر کرمنالٹی تھی. تو اس میں 3.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور وہ 3.5 ارب روپیہ ڈٹرمن کر کے ان تمام کمپنیوں سے اب وصول کیا جا رہا ہے جن کی لائبلٹی تھی. دوسرا جو اہم تھا، جو پمپس کو، اس میں صاف دیکھا گیا کہ پیٹرول پمپس کو جو دکھایا گیا ہوں اور میں دکھا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 1000 لیٹر تیل دیا ہے، لیکن جب ہم نے جا کے چیک کیا ان تمام پیٹرول پمپس کو جو ان کے اپنے لیجز کے مطابق جن کو یہ وصولی ہوئی تھی، تو ان کے پاس وہ 1000 نہیں 500 لیٹر مثال کے طور پہ تیل پہنچا ہوا تھا. تو سیدھا فجنگ کی گئی 500 لیٹر کی. تو یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور او ایم سی وائز رسپانسبلٹی ڈٹرمن کی گئی، اور 5.5 ارب روپے کی لائبلٹی نکالی گئی ہے. اس کے اوپر بھی پہلے ہی فیڈرل کیبنٹ جو تھی وہ گو ہیڈ دے چکی ہے ایف آئی اے کو کہ جو بھی کرمنل کارروائی ہے، ایف آئی آرز ہیں، اریسٹ ہیں، جو ان کے باقی معاملات ہیں ریکوری کے لیے وہ کیے جائیں. اور اوگرا کو بھی اس معاملے میں انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی ریکوری کے ساتھ ساتھ اس پریکٹس کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے. اور جو ان کے لاز میں بھی کچھ لکوناز ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سا ایمبیگوٹی تھی، ایریا کلیئر نہیں تھا کہ جو سٹوریج ہے 20 دن کی، وہ ایکچولی اس کو مانیٹر کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے، کیا منسٹری کی ہے یا اوگرا کی ہے. تو اس کے اوپر بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن ریکوری کی مد میں 3.16 سے لے کے 2018 تک جب آربیٹریشن کی پروسیڈنگز باقاعدہ طور پہ لنڈن میں چلی، اس تمام دور کے اندر کمیشن کا یہ ماننا تھا
کہ پاکستان کا انٹرسٹ صحیح طرح سے واچ نہیں کیا گیا، یعنی کہ پاکستان کا مقدمہ صحیح طرح سے نہیں لڑا گیا. اور بات بڑی سمپل سی تھی. حکومت پاکستان یا نیب اس کو جب پرسو کر رہا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ریکوریز ہوئی بھی ہیں اس میں براڈ شیٹ نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے اور ان کی سروسز بھی ٹرمینیٹ کر دی گئی تھی. براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے معاہدے کے مطابق یہ ضروری ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی کام کرتے یا نہ کرتے. معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی ان لوگوں سے ریکوریز ہوگی تو اس کا اتنا فیصد حصہ ہمیں دیا جائے گا. تو یہ معاہدے کی بند پہ بات تھی. لیکن حکومت پاکستان جو 2009 سے لے کے 2018 تک اس مقدمے میں بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکی، تو اس میں رسپانسبلٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے فیڈرل کیبنٹ نے FIA کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ چونکہ اس میں اٹارنی جنرل آفس کے لوگ بھی اس زمانے میں تھے، باقی لوگ بھی تھے، حکومتی لوگ بھی تھے، نیب کے لوگ بھی تھے اور باہر کے لائرز بھی تھے. تو ان تمام چیزوں کو، اس پوری پروسیڈنگز کو دیکھا جا رہا ہے اور اس میں ایکسپرٹس بھی ہائر کیے گئے ہیں کہ کیا آیا واقعی ہی کسی کی کوتاہی تھی، اور جس کی بھی کوتاہی ہوگی اس کے اوپر وہ لائبلٹی امپوز کی جائے گی. تو یہ اپڈیٹ تھی براڈ شیٹ کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے متعلقہ. تو یہ براڈلی 3 انویسٹیگیشنز تھی. باقی چھوٹی انکوائریز ہوتی رہی ہیں مختلف معاملوں میں، جس میں راولپنڈی رنگ روڈ کی انکوائری تھی جو کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن نے کی تھی. اس کی نتیجے میں 2 چیزیں ہوئی. ایک تو جو رنگ روڈ ایک جس میں سیریس قسم کے اسٹرکچرل فلاز بھی تھے انجینئرنگ کی حد کو لے کے، اور دوسرا اس میں ایکسٹرا لوپ ایڈ ہو گیا تھا 20 کلومیٹر سے زائد. تو وہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز میں اس کو بالکل ختم کر دیا گیا اور اب اس کی ری الائنمنٹ کر کے انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح بھی کریں گے، جو نئی رنگ روڈ بنے گی راولپنڈی کی، جو ایکچوئل الائنمنٹ ہے جو ہونی چاہیے اصولی طور پہ. دوسرا اس میں جو رسپانسبل افسران تھے ان کے اوپر جو ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی ہے وہ جاری ہے. اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور وہ ایک آن گوئنگ کرمنل کیس ہے جس کی انویسٹیگیشن جو ہے اینٹی کرپشن پنجاب کر رہی ہے. اس فیصلے کے مطابق یہ اس کی رنگ روڈ انکوائری کی انویسٹیگیشن تھی. تو یہ مختصراً ساری ابھی یہ تو اچھی بات ہے. انکوائری کمیشن بھی بنتا ہے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے، پبلش بھی ہو جاتی ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن اس سارے سیناریو میں چینی کی قیمت بھی کم نہیں ہوتی، پیٹرول کی قیمت بھی کم نہیں ہوتی، باقی بھی چیزیں عوام کو تو ریلیف نہیں ملا. تو ان انکوائریز کا تو فائدہ کیا ہے؟ ذرا سادہ سے الفاظ میں بتا رہے ہیں آپ کو. جی بالکل. دیکھیں میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہی اصل میں آج کی بھی اس پوری جو پریس کانفرنس تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا. دیکھیے انکوائری کرنا، انویسٹیگیشن کرنا کیوں ضروری ہے؟ غلطی کو پکڑنا، کوتاہی کی نشاندہی کرنا اور درستگی کے لیے اقدامات اٹھانا. یہ اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو بجائے یہ کہ میں ایک آدمی بیٹھ کے یہ سوچوں یا آپ ایک آدمی سوچیں کہ نہیں یہ غلطی ہوئی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انکوائری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیولی یہ طے کر لیا جائے کہ اس میں کیا کسی کی غلطی ہے، کوتاہی ہے. اگر غلطی ہے تو اس غلطی کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر نظام میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سسٹم کے بھی فلاز ہیں، اس میں کیا درستگی ہونی چاہیے. تو یہ انکوائریز انویسٹیگیشن اس لیے بہت ضروری ہے. اب عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ 2 چیزوں میں ہے. دیکھیے آج مثال کے طور پہ IMF پروگرام کے اندر آپ موجود ہیں. IMF پروگرام جب ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ٹیکس بیس اپنی بڑھائیں، آپ ٹیکس کلیکشن بڑھیں، جو کہ اکنامکس کے اصولوں کے حساب سے بڑی ایک ضروری چیز ہے. اب ٹیکس بیس بڑھانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ عوام کے اوپر ٹیکس اور لگا دیجئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس بڑھا لیں. اب اس میں ہماری حکومت کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس بیس بڑھائیں اور دوسرا چوری کو پکڑیں. اب مثال کے طور پہ جو میں نے آپ سے شوگر کی مد میں بات کی کہ 619 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگ گیا، یعنی کہ یہ اضافی ٹیکس عوام سے نہیں ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جو عوام نے تو دے دیا ماضی میں، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے وہ چوری کی انہوں نے نہیں دیا ہوا تھا. حکومتی خزانے میں تو آیا نہیں، ڈیفیسٹ تو حکومت کو ہوا. تو اب یہ جو 619 ارب ہے، 44 ارب ہے، 13.8 ارب ہے، یہ وہ اضافی ٹیکس ہے جو آپ ایک نیا ٹیکس تو
ریز کر رہے ہیں لیکن یہ عوام کے اوپر نہیں لگ رہا کیونکہ یہ چوری ہوئی آپ پکڑ رہے ہیں. یہ ایک ہوگی بات. دوسرا جب آپ ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں, اس سال بھی ابھی تک جو ٹیکس فائلنگ ہو چکی ہے وہ 45% ٹیکس ریونیو بڑھا رہی ہے. کیونکہ دیکھیے دو چیزیں ہیں, ماضی میں کیا تھا کہ آپ صرف فائلر بڑھا رہے تھے, فائلر کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا بڑھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس سال کی جو آج بھی ایف بی آر کی پریس ریلیز تھی اس کے مطابق 43% شاید اگر ناٹ مسٹیکن 43% آپ کا ریونیو جو فائلر کی وجہ سے بڑا ہے وہ اس وجہ سے بڑا ہے. تو پالیسی یہ ہے کہ اس کا بیسیکلی جتنی بھی اقدامات کیے جائیں اس کا فائدہ عوام کو ہو. اب پرائسنگ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے پرائسنگ دو چیزیں ہیں. چینی کی قیمت جب بھی بڑھتی ہے حکومت اس کے اوپر اقدامات اٹھاتی ہے. ہمیں ایک چیز میں بڑا مسئلہ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے جب مثال کے طور پہ پرائس فکسیشن. اب حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ کسان ہے, مل والا ہے, وہ بھی تو کوئی برا آدمی تو نہیں ہے, وہ ایک کام کر رہا ہے اور ایک جائز منافع لینا اس کا حق ہے. اس کو ایکسپرٹس کو بٹھا کے عدالتی حکم کے مطابق بھی ہم نے چینی کی ایک پرائس فکس کی 89 یا سمجھے 90 روپے چینی کی پرائس فکس کی ریٹیل کی. جب وہ پرائس فکس ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب حکومتی ذمہ داری ہے کہ اس قیمت پہ چیز نہیں ملنی چاہیے. اب دو صاحب اٹھتے ہیں, وہ جا کے اس پہ سٹے لے لیتے ہیں. پھر وہ سٹے جتنا عرصہ چلتا ہے حکومت وہ اقدام نہیں کر سکتی جو فورسفلی کیے جا سکتے ہیں. اس وقت بھی پنجاب حکومت کو اسی چیز کا سامنا ہے کہ 90 روپے کی قیمت مقرر کی گئی تھی, ابھی بھی 115 کے قریب 20 کے قریب چلی گئی تھی, دوبارہ اس کو پش بیک کیا گیا ہے جو پرائس فکس کی گئی ہے اس کے مطابق. اور وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کافی اس کے اندر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ نہیں, ابھی بھی 95-96 قابل قبول نہیں ہے, جو قیمت آپ نے مقرر کی ہے اس کے اوپر ملنی چاہیے. اور لیگل ٹیم کو بھی یہ انسٹرکشنز کی ہیں کہ اسٹے کو بڑا فورسفلی فائٹ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عدالتی نظام میں چاہے وہ قانون کی وجہ سے ہے یا سسٹم پہ لوڈ بہت زیادہ ہے, ہم سب کو اس پہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایگزیکٹو, پارلیمان اور جوڈیشری تینوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب اصل سوال یہیں پہ آتا ہے, یہ انصاف کی بات ہے نا کہ اگر لیٹ سپوز حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے اور کسی شخص کا رائٹ متاثر ہوتا ہے تو اس کو بالکل عدالت کے پاس جانا چاہیے اور عدالت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. ہماری استدعا یہ ہے, اور یہ میری نہیں ہے, یہ آپ سب کی ہے, عوام کی ہے, کہ وہ فیصلہ فوری ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ ہو, اگر حکومت کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند ہے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ فیصلہ فوری ہو. دوسرا انہوں نے کتنا ٹیکس چوری کیا ساتھیوں کے حوالے سے, اور دوسرا رنگ روڈ میں دوسری لوگوں نے مستقبل ہوئے تھے, کیا وہ انکوائری میں نکل پائے آ چکے ہیں کہ ان کا رول نہیں تھا؟ دیکھیں, جو دو چیزیں آپ نے سوال کی ہیں. پہلی تو بات ہے جو جے ڈی ڈبلیو ہے اس کے دو طرح کے معاملات تھے. ایک تو ٹیکس کی مد میں تھا, جو ٹیکس کی مد میں معاملات تھے وہ ان کے مختلف ملے ہیں, میرے خیال شاید 8 ان کی ملے ہیں. تو ان 8 ملوں کا آڈٹ ہوا ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کہیں گے مجھے پڑھنا پڑے گا, بہت چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس میں ان کی جو لائبلٹی ہے وہ ڈٹرمن کر کے ان کو ٹیکس بھی امپوز ہوا ہے. کچھ کیسز میں جے ڈی ڈبلیو جو ہے اس وقت شاید لاہور ہائی کورٹ میں اس نے چیلنج کیا ہوا ہے, تو وہ معاملات وہاں چل رہے ہیں. جو دوسرا معاملہ تھا وہ ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کیسز تھے, جو کہ 3 ایف آئی آرز ہیں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 3 ایف آئی آرز تھی جو کہ ایف آئی اے نے کی. تو اس کے اندر تو جو آئی تھنک 7.5 ارب روپے کی ہے اور 3 ارب روپے کی ہے, میں یہ ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں یاد, لیکن یہ اس طرح کی اماؤنٹ ہے اس کے اندر ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا رنگ روڈ والا, تو میں تو پہلے ہی جب رنگ روڈ کی انکوائری آئی, دیکھیں رنگ روڈ کی انکوائریز ہوئی تھی. ایک تو ایڈمنسٹریٹو انکوائری تھی جو نئے کمشنر راولپنڈی نے کی, اور اس انکوائری کے اندر تو کسی بھی پولیٹیکل فگر کا کوئی لائبلٹی نہیں تھی. سمپلی سیدھا یہ اختیار تھا کمشنر پنڈی جو کہ پی ڈی بھی تھا, پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تھا, اور
جو انکوائری پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن نے بھی کی تو اس میں بھی کہیں کسی کے سامنے کوئی اس قسم کی چیز نہیں آئی کہ کوئی بھی پولیٹیکل فگر، چاہے وہ زلفی بخاری ہوں یا اور بھی نام تھے، سرور خان صاحب تھے، مختلف لوگوں کا نام، اور یہ میڈیا میں سرکولیٹ کر رہا تھا. لیکن میں پہلے بھی کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ ان میں سے کسی پولیٹیکل بندے کا یا کسی اور تھرڈ پرائیویٹ پرسن کا کوئی رول سامنے نظر نہیں آیا، اور ان کو بالکل انہوں نے اس کو صاف کیا. اور جو لائبلٹی ہے اب تو اس کا جو چلان بھی ہے میرے خیال میں وہ شاید ہو چکا ہے کورٹ میں جمع، اور ان کی جو ملزمان گرفتار ہیں ان کی جو بیل تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور اب شاید انہوں نے ہائی کورٹ میں بیل کی ہوئی ہے. تو یہ تو اس کیس میں کوئی اس قسم کے باقی لوگوں کا نہیں. آپ نے بات کی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کی، تو آپ یہ بتائیں کہ سمری جو تھی وہ کیا گئی تھی پیٹرولیم پرائسز کی، اور عوامی مفاد میں وزیر اعظم نے کتنا اضافہ کیا پیٹرولیم پرائسز میں؟ کیا اوگرا کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم سمری کتنے کی بھیج رہے ہیں اور کتنا پیٹرول بڑھا رہے ہیں، یا کوئی انٹرنیشنل پرائسز میں اگلے مہینے میں کوئی ریلیف دینے کے لیے یہ کوئی اسٹریٹجی ہے حکومت کی کہ اگلے مہینے تھوڑی چیزیں پیچھے لے آئیں گے؟ تو دیکھیں یہ تو میرا نہیں، یہ سبجیکٹ دیکھیں، یہ آپ کیا کور کرتے ہیں اپنے اخبار میں؟ کون سی بیٹ؟ جی اکانومی کرتے ہیں. اب آپ سے وہ کوئی کرائم کی بات پوچھ لے تو آپ کو بھائی کیا پتہ ہوگا. میں جنرل بات ضرور کر سکتا ہوں آؤٹ آف مائی نالج، لیکن مجھے وہ نہیں پتا کہ اوگرا نے سمری کتنے کی بھیجی اور اس کے اوپر کیا فیصلہ، مجھے نہیں پتا نا، کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ تو پیٹرولیم والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنا میں جو مجھے مشاہدہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے شروع سے ایز پالیسی جو لیوی اور ٹیکسز ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس بات کا بارہا پش کیا ہے کہ جتنا کم بوجھ عوام پہ ڈالا جا سکے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے آپ کے ایون وزیر اعظم صاحب کے بھی اختیار سے باہر ہیں. وہ ہیں عالمی منڈی میں اس کے ٹرینڈز اور قیمتیں. اگر عالمی قیمت بڑھے گی تو اس کا قیمت کی بات کر رہی ہے. یا تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے اکانومی کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹیکس بڑھایا گیا ہو تو پھر سوال ہو سکتا ہے. لیکن قیمت کو اگر جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ تو قیمت جیسی وہاں بڑھے گی یہاں. اور جب یہ قیمت، کیونکہ آپ اگر اکانومی کور کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت اوپر جاتی ہے اور نیچے. اس وقت 3 سال کے ہائیسٹ پہ ہے پیٹرولیم قیمت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہے. تو اس کے حساب سے اگر جب یہ نیچے آئے گی تو وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوگی ہمارے ہاں. اور جو پرائس فکسیشن فارمولا ہے وہ اوپن فارمولا ہے. اگر اس فارمولے میں کوئی بہتری کی جا سکتی ہے تو آئی تھنک گورنمنٹ اور جو منسٹری ہے دے ول بی اوپن ٹو سجیشنس. سر میرا سوال نیب آرڈیننس کے مطابق ہے. ہم نے دیکھا کہ نیب آرڈیننس 2021 آیا، اس کے بعد کے کیسز میں شٹل کاک کی طرح نظر آتے ہیں کہ نیب جو ہے سیشن کورٹ کو بھیج رہی ہے، سیشن کورٹ واپس نیب کورٹ کو بھیج رہی ہے. تو یہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا کوئی پراپر فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے ریلیٹڈ جو سیاسی کیسز وغیرہ ہیں صرف ان کے اوپر جو ہے اس کو زیادہ حکومت کا بھی اور نیب آرڈیننس کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ زور ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ایک تو تضاد ہے. سوال آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن آپ کے سوال میں تضاد ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک تو اس وقت کوئی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور عدالتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کیس فٹ بال کی طرف پھینک رہی ہیں. اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا زور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہے آرڈیننس آنے کے بعد. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. تو ایک فیصلہ کر لیں، کچھ ہو رہا ہے. اور اگر دیکھیں دوسرا یہ نہیں، دیکھیں ریلیف دینا ہے عدالت نے. آصف زرداری صاحب گئے تھے 2 دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اسی آرڈیننس کا فائدہ لینے، اور وہ فائدہ وہ نیب سے تو نہیں مانگ رہے تھے نا، عدالت سے مانگ رہے تھے. عدالت میں انہوں نے ریٹن اپلیکیشن دی، آرگومنٹس کیے، اور عدالت نے ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ رد کر دی. اب ان کے پاس ظاہری بات اپیل کا بھی حق ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو ریلیف ملنی ہے یا نہیں ملنی اس کا فیصلہ تو ہم عدالتوں تک چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک نیب آرڈیننس کی بات ہے تو وہ بالکل اس میں کچھ تھوڑا سا پیدا ہوا ہے ابہام، جو کہ جورسڈکشن کا ابہام ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو پرائیویٹ پرسن ہوگا. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 3 سال سے، پہلی تو بات یہ ہے ہمارے دور سے 10 سال پہلے نیب کا قانون اچھا تھا، برا تھا، اس کے سینگ تھے یا 6 ٹانگیں تھی یا 12 بازو تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑا اچھا اتحاد ہوا تھا حکومت اور اپوزیشن کا. تم ہمیں نہ پوچھو، ہم تمہیں نہیں پوچھتے، تم بھی لوٹو ہم بھی لوٹتے. تو اس وقت تو کوئی نہیں تھا.
اب جب وہ ایک ادارہ جس کو انسٹیٹیوشن کے طور پہ بنایا گیا کہ جی ایکٹیویٹ ہوں، اور اس پہ یہ نہیں ہے، کرٹیسزم بھی کرتے ہیں ہم خود، وزیر اعظم صاحب کرٹیسزم کرتے ہیں، وہ تو ہر ادارے پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جو اپنا کام اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنا کام بہتری سے کریں. تو نیب کے معاملات کو لے کے پچھلے 3 سالوں میں جو بہت زیادہ چیز کہی گئی وہ کیا تھی؟ 2 چیزیں تھیں. دیکھیں میں سمپل آپ سے کر دیتا ہوں کہ یہ نیب کا جو آرڈیننس آیا تھا یہ کس لیے آیا. ایک تو جو بیوروکریسی ہے اس کی فیصلہ سازی کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ نیب ان کو بے جا تنگ کرتی ہے اس وجہ سے کہ کلیئرٹی نہیں ہے قانون کے اندر، کہ اگر کوئی گڈ ول میں وہ فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ لیٹ سپوز آپ اپنے دن میں روزمرہ کے کام میں 10 فیصلے کرتے ہیں، ان 10 میں سے 2-3 ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہوتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرمنل ایکٹ کر دیا. تو کرمنل ایکٹ تب بھی ہوگا کہ اپنے فیصلے میں آپ نے کسی سے رشوت لی یا کچھ لیا. تو ایک تو اس قانون کے تحت یہ کلیئرٹی آ گئی کہ محض ایڈوائز دینا، کسی میٹنگ میں شمولیت اختیار کرنا اور اپنا ایک مشورہ دینا وہ نیب کے قابل دست اندازی جرم نہیں ہے. آپ کا مشورہ، آپ کی ایڈوائز غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ ایڈوائز غلط ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی انٹینشن تھی، اس کے پیچھے کوئی کرپشن تھی، کوئی کک بیک تھا، کوئی کمیشن تھا، تو پھر وہ قابل دست اندازی نیب ہوگی، ورنہ وہ نیب کے اس ضمن میں نہیں آئے گی. اس کے لیے باقی جو ضابطے کی کاروائیاں ہیں چاہے وہ پروسیجرل ہیں یا ایڈمنسٹریٹو ہیں. دوسرا تھا بزنس. ایک پرائیویٹ پرسن جس کا پبلک آفس ہولڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی ایسی ٹرانزیکشن سے تعلق نہیں ہے جو کہ پبلک کے پیسے کی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے پیسے کی، ایکسچیکر کے پیسے کی ہے، تو اس کا معاملہ نیب میں نہیں جانا چاہیے. یہ مطالبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب مطالبہ تھا. تو اس میں بھی کلیئرٹی لے آئے کہ، اور یہ ویسے بھی پہلے قانون کے اندر تھا لیکن یہ اتنا کلیئر نہیں تھا، تو اس کو بھی ایبسلیوٹ کلیئرٹی دے دی کہ اس معاملے میں اگر ہوگا تو یہ. اب اس میں 2 چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید نیب کی طرف سے بھی ایک آیا تھا کہ وہ لا منسٹری کو لکھ رہے ہیں کلیریفیکیشن کے لیے. تو اس کے اوپر بالکل میری لا منسٹر صاحب کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور نیب کے بھی پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہیں. تو وہ اپنے تمام ریجنل نیب سے جو ان کو دشواریاں آ رہی ہیں چاہے وہ عدالتوں میں ہیں، ایک میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو دشواری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب قانون کے تحت آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے تمام ایویڈنس کی. تو وہ اوور نائٹ تو چیزیں انسٹال نہیں ہو جائیں گی. تو کچھ عدالتوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گواہی کی ریکارڈنگ روک دی جانی ہے. تو اس کی بھی کلیریفیکیشن لا منسٹری نے دینی ہے، کیونکہ اسی کے ایک سب سیکشن این میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 6 ماہ لگنے ہیں، کیونکہ 6 ماہ کی مدت ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے تمام اکاؤنٹیبلٹی کورٹوں کو اکوپ کرنا ہے کہ وہ اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر سکیں. تو وہ تمام کلیریفیکیشن لا منسٹری دینے جا رہی ہے کورٹس کو بھی اور نیب کو بھی جو اس میں ابہام ہے. اور اگر فردر کوئی چیز ہوگی تو وہ چونکہ لا منسٹری نے اس میں کرنا تو وہ ہو جائے گا کلیئر. آخری سوال ساؤتھ بٹ شہزاد صاحب، ملک میں کچھ دنوں سے DGISI کی تعیناتی پر سر میں تو میرا تو اس سبجیکٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. حکومت کو کیا وہ زبان سمجھ آ رہی ہے، اس پہ بڑی بات کریں. دیکھیں اگر آپ میرے ٹاپک پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ضرور بات کریں. مجھے اس ٹاپک سے میرا تو علم میں نہیں ہوتی یہ چیز. تھینک یو. اسلام آباد میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر، مشیر احتساب شہزاد اکبر